ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ پیرس اولمپکس میں منو بھاکر نے تاریخ رقم کی، ٹیم ایونٹ میں برونز میڈل جیتا۔ جھارکھنڈ میں ریل حادثہ، ہاوڑہ ممبئی میل کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے، کئی مسافر زخمی، 2 ہلاک۔ کیرلا کے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات، 47 افراد ہلاک، بچاؤ آپریشن کے لیے فوج کی تعیناتی۔ حادثوں کا ریکارڈ بنانا چاہتی ہے حکومت، کب تک برداشت کریں؟ جھارکھنڈ ریل حادثے پر اپوزیشن جماعتوں کا شدید رد عمل۔ غازی آباد میں کانوڑیوں کی غنڈہ گردی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے رقم کی تاریخ، بہترین کالجوں کی درجہ بندی میں سر فہرست۔ مشرق وسطیٰ میں وسیع جنگ کا اندیشہ، گولان حملے پر سخت جواب دینے اسرائیل کا حزب اللہ کو انتباہ۔ اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایک ہی اولمپکس میں 2 میڈلز جیتنے والی پہلی ہندوستانی کھلاڑی منو بھاکر نے منگل کو پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ایک ہی اولمپکس میں 2 میڈلز جیتنے والی پہلی ہندوستانی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انہوں نے 10 میٹر ایئر پسٹل کے مقصد ٹیم ایونٹ میں سربجوت سنگھ کے ساتھ برونز میڈل جیتا ہے۔ اتوار کو خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ کے زمرے میں برونز میڈل جیت کر ہندوستان کے لیے پہلا میڈل جیتنے والی منو بھاکر نے 3 دن کے اندر ہندوستانی ٹیم کے لیے دوسرا میڈل جیت لیا ہے۔ ان دونوں نے کورین جوڑی کو 10-16 سے شکست دی۔ کوریائی جوڑی نے اتوار کو خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل زمرے میں گولڈ میڈل جیتا تھا، لیکن مقصد ٹیم ایونٹ میں منو سربجوت سنگھ کی جوڑی نے کوریائی شراکت داروں کو زیر کیا۔ ہاوڑہ ممبئی میل ایکسپریس جھارکھنڈ کے چکردرپور ریلوے ڈویژن کے بارامپور ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریلوے کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ فی الحال اس حادثے میں 6 افراد کے زخمی ہونے اور 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ریلوے ملازمین کے ساتھ ARM، ADRM اور CKP کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک عہدیدار نے بتایا کہ صبح تقریباً 3:45 بجے اور چکردرپور ڈویژن کے بارامپور کے درمیان ہاوڑہ CSMT ایکسپریس کے 18 ڈبے پٹری سے اترنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ محکمہ ریلوے کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ ممبئی ہاوڑہ میل کے کئی ڈبے بارامپور کے قریب پٹری سے اتر گئے۔ حادثے میں 6 مسافر زخمی ہوئے اور انہیں بارامپور میں ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے۔ اب انہیں بہتر علاج کے لیے چکردرپور لے جایا گیا ہے۔ امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ کیرلا کے وائناڈ میں شدید بارش کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے اور 100 سے زیادہ لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ لوگوں کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے، جس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ نصف شب کے بعد تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ اس کے بعد صبح تقریباً 4:10 پر ایک اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 100 سے زائد افراد ملبے تلے دب گئے، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کیرلا کے چیف سیکریٹری وی وینو نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ تقریباً 2-3 بار ہوئی۔ زخمی ہونے والے 16 افراد کو میپاڈی وائناڈ کے ایک نجی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجائن بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد تمام ممکنہ امدادی کارروائیوں کو مربوط کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا، سرکاری مشینری نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریاست کے تمام سرکاری ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ آج ریاستی وزیر موقع کا دورہ کر سکتے ہیں۔ حادثے کی شدت کے پیش نظر فوج سے ریسکیو آپریشن کی درخواست کی گئی، جس کے بعد 4 دستے متحرک ہو گئے۔ ان میں 122 انفنٹری بٹالین کے 2 دستے اور کنور میں DSC سینٹر کے 2 دستے شامل ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے لیے اب تک تعینات فوجیوں کی کل تعداد 225 کے قریب ہے، جن میں طبی عملہ بھی شامل ہے۔ جھارکھنڈ میں ہاوڑہ ممبئی ایکسپریس ٹرین کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ اس حادثے میں 2 مسافروں کی موت ہو گئی، جبکہ 20 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ اس واقعے پر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن کے کئی لیڈروں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ممبئی ہاوڑہ میل حادثے پر رد عمل کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا، ایک اور مہلک ٹرین حادثہ۔
جھارکھنڈ کے چکردرپور ڈویژن میں آج صبح ممبئی ہاوڑا میل پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ ممتا لکھتی ہیں، میں سنجیدگی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح کا گورننس سسٹم ہے؟ تقریباً رغتے ڈراؤنے خوابوں کا یہ سلسلہ، ریلوے کی پٹریوں پر اموات اور لوگوں کا زخمی ہونا، یہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت ہند کی اس بے رحمی کا کوئی انتہا نہیں ہے؟ انہوں نے لکھا، میری تعزیت سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے۔ وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا، یہ حکومت ریلوے حادثات پر ریکارڈ بنانا چاہتی ہے۔ حکومت نے پیپر لیک میں ریکارڈ بنایا اور اب ریلوے حادثات پر ریکارڈ بنانا چاہتی ہے۔ حکومت صرف بڑے دعوے کرتی ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ مستقبل میں ایسے حادثات پیش نہ آئیں۔ کانگریس لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے بھی اس حادثے پر کہا کہ ریلوے کے وزیر اشونی وشنو کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وہیں شیو سینا UBT کی رہنما اور راجیہ سبھا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے کہا، یہ انتہائی شرمناک ہے کہ اس طرح کے ٹرین کے پٹری سے اترنے کے حادثات ہو رہے ہیں۔ ریل حادثات پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ریلوے کے وزیر تشہیر میں مصروف ہیں، بدقسمتی سے وہ پارلیمنٹ میں کسی بحث کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ لگتا تو یہ کہ سرکار ہر چیز میں ریکارڈ بنانا چاہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پیپر لیک ریکارڈ چل رہا تھا، پریکشاؤں کے پیپر لیک ہو رہے تھے، اس کا بھی ریکارڈ بننے جا رہا ہے، اور لگتا ہے اسی کے پیچھے ٹرین کے ایکسیڈنٹ کا بھی ریکارڈ بننے جا رہا ہے۔ پولیس گاڑی کو بنایا نشانہ، حفاظتی عملہ تماشا دیکھنے پر مجبور۔ اتر پردیش میں کانوڑ یاترا کے آغاز کے ساتھ کانوڑیوں کے لیے حکومت کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ ہائی وے اور سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں چلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہی نہیں، اسکول کالج متعدد مقامات پر بند کر دیے گئے ہیں، مگر کانوڑیوں کی نازبرداری حکومت کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں سے کانوڑیوں کی غنڈہ گردی کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کہیں معمولی ٹکر پر گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو کہیں گندگی پھیلانے سے منع کرنے پر مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اب تو حد یہ ہے کہ پولیس انتظامیہ کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ غازی آباد میں آج ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا، جہاں کانوڑیوں نے کانوڑیوں کے لیے مختص لین میں ایک پولیس کی گاڑی کے داخل ہونے پر گاڑی کو نشانہ بنایا اور جم کر توڑ پھوڑ کی، لیکن ان تمام کارروائیوں کے درمیان پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ پولیس بے بس نظر آئی۔ پولیس کی ایک گاڑی دوہائی میٹرو اسٹیشن کے قریب کانوڑیوں کے لیے مختص لین میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے مشتعل کانوڑیوں نے گاڑی میں جم کر توڑ پھوڑ کی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کسی طرح معاملے پر قابو پایا۔ پولیس نے تباہ شدہ کار سمیت ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ACP ابھیشیک شریواستو نے بتایا کہ پیر کو مدھوبن باپودام تھانہ علاقے کے دہائی میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک بلیرو کار نے ایک کانوڑیے کو ٹکر مار دی، جس کے بعد مشتعل کانوڑیوں نے گاڑی میں توڑ پھوڑ کی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی، لوگوں کو سمجھایا اور واپس بھیج دیا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ گاڑی انیش تیاگی نامی ڈرائیور چلا رہا تھا، کانوڑیوں کے لیے مختص لین میں غیر مجاز طور پر داخل ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اور گاڑی دونوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انڈیا ٹوڈے کی بہترین رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے طلباء اور عہدیداروں میں جوش و خروش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہونے والی مختلف قسم کی تحقیق اور ایجادات کی وجہ سے یونیورسٹی کو ملک میں ایک الگ پہچان ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارنامہ شامل ہوتا رہتا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے جولائی کے خصوصی شمارے میں شائع ہونے والی ہندوستان کے بہترین کالجوں کی درجہ بندی میں مسلم یونیورسٹی کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اپنے قیام کے بعد CAMU سستی قیمت پر اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے میں سب سے آگے رہا ہے، اور اس سال بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ANU کے ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے کئی زمروں میں پہلا درجہ حاصل کیا ہے۔ یہ کورس فیس پوری مدت کے لحاظ سے سب سے کم کورس فیس کے ساتھ ٹاپ 10 سرکاری کالجوں میں شامل ہے۔ سرمایہ کاری، پرمنافع اور اس کے فن تعمیر کے لحاظ سے بہترین قیمت کے ساتھ سر فہرست 10 سرکاری کالجوں میں شامل ہے۔ کورس کی فیس مکمل مدت کے لحاظ سے سب سے کم فیس والے 10 سرکاری کالجوں کی فہرست میں محکمے کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔
اسرائیل کی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیلی علاقے میں راکٹ حملے کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے سخت جواب دینے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے مسجد الشمس کے مقام پر ہونے والے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ دو اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن مشرقی وسطیٰ کو مکمل جنگ میں گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک وسیع جنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ کربی نے بتایا کہ کوئی بھی وسیع جنگ نہیں چاہتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس طرح کے نتائج سے گریز کرنے کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پچھلے 10 مہینوں میں متعدد بار آل آؤٹ وار کے بارے میں سنا ہے۔ وہ پیشن گوئیاں تب بھی مبالغہ آرائی تھی اور صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خیال میں وہ اب بھی مبالغہ آرائی ہے۔ ہفتے کو مسجد الشمس میں فٹ بال کے میدان پر راکٹ گرا تھا جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل امریکہ نے حزب اللہ پر الزام لگایا ہے جس نے کسی طرح بھی ملوث ہونے کی تردید کی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔